نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتی خوش ہوں گے، اس کے بعد حوریں آگے بڑھیں گی اور حمد الہی ایسی آواز میں کریں گی جس سے بہتر کسی سننے والے نے نہ سنا ہو۔ اور اس میدان میں درخت ہوں گے، اور درخت کی ہر شاخ میں سزینے ہوں گے، اس کی تعداد 90 ہوگی، اور فرشتے ان درختوں کو حوراں کے آگے نصب کریں گے۔ حق تعالیٰ حوراں سے فرمائے گا کہ میرے ان بندوں کو حمد سناؤ جنہوں نے دنیا میں میری خاطر گانے باجے اور دوسرے بیہودہ کلام سے اپنے کانوں کو بچائے رکھا، اور دنیا میں میرے کلام اور میرے حبیب کی حدیثوں سے لذت رکھی۔ آج ان کے لیے خوشی اور میرے قرب کی کرامت ہے۔ غرض کے حور ان کے لیے حق تعالیٰ کی حمد و تسبیح و توحید بیان کریں گی، اور ان سزینوں پر عرش کے نیچے سے ہوا پہنچے گی۔ حوراں کی آواز اتنی سریلی ہوگی کہ تمام لوگ عظیم کیفیت قرب وصال کی خوشی میں جھومنے اور مسرور ہونے لگیں گے۔ اور اس پرکیف عالم میں وہ جن کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے وہ بڑی آرام دہ ہوں گی، ان پر سونے کے مراتب کڑے ہوں گے، ان پر سبز، سندس اور استبرق کے ابرے کے گدے ہوں گے۔ فرشتے ان جنتیوں سے کہیں گے کہ حق تعالیٰ نے تمہارے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعضا یہاں تھکیں گے نہیں، یہ بدلہ دنیا میں ان مشقتوں کا ہے جو نماز و عبادت میں اٹھاتے تھے۔ جنتی جن کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے ان میں روح اور بازو ہوں گے، جنتیوں کے جومنے کے ساتھ وہ بھی جوم رہی ہوں گی۔ اگر جنت کے سزینے خفیف ہوں گے تو ان کا جومنا بھی خفیف ہوگا، اگر پرجوش ہوں گے تو ان کا جومنا بھی پرجوش ہوگا، اور وہ خوشی سے اپنے وجود سے بے نیاز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات کے مطابق اپنے پاس سے خیلات عطا فرمائے گا۔ ان پر نور رحمان سے مزین ورثہ سونے کی پٹی کے ساتھ خیلات ہوگی، اس پٹی کے وسط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا، اس خیلات میں حرفوں میں کڑا ہوگا، یہ فلاں بن فلاں یا فلاں بنتی فلاں کی خیلات ہے۔ جب ان کے جسموں پر خیلات پہنائی جائے گی تو وہ تکبیر کریں گی، حق تبارک تعالیٰ ان پر ہر ایک کو سلام فرمائے گا، اور ان سے فرمائے گا مرحبا ہے میرے بندو، ہے میرے اطاعت گزارو، میں تم سے راضی ہو گیا، تو کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو گئے؟ اس پر وہ سب عرض کریں گے ہے ہمارے رب، تو ہی حمد و شکریہ کا مستحق ہے، ہم کیوں ناراضی ہوں گے؟ بلا شبہ تو نے انتہائی کرامت کے ساتھ ہمارا اکرام فرمایا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم ان چیزوں سے پرہیز کرتے رہے جن کو میں نے تم پر آرام کیا، ان پر عمل کرتے رہے جن کا میں نے تم سے حکم دیا، میری خاطر تم خاموش رہے، میری رضا کے لیے نمازیں پڑھی، میری جدائی کے خوف سے تم روتے تھے اور تم نے میری مخالفت نہیں کی۔ اب قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میرا خیال ہے کہ اگر میں تم کو جتنا کچھ بھی عطا کروں وہ تمہارا پورا پورا اجر نہ ہوگا۔ ہے میرے محبوبو، ہے میرے اطاعت گزارو، ہے مجھ سے محبت کرنے والو، تم اپنے محلوں میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ اپنے محلوں میں جائیں گے۔ ہر ایک محل اتنا بڑا ہوگا جس میں 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے سامنے 70,000 درخت ہوں گے، ہر درخت میں 70,000 شاخیں ہوں گی، ہر شاخ میں 70,000 قسم کے پھل ہوں گے، ہر پھل کا رنگ خاص ہوگا، اس کے پتے چاندی کے اور درختوں کے دونا کے تاروں کے درمیان 70 سونے کے تخت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہر تخت کا طول 300 ہاتھ ہوگا۔ جب جنتی ارادہ کرے گا تخت پر بیٹھے تو تخت بلندی سے نیچے اتر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ایک ہاتھ کے برابر ہوگا، اور جب وہ اس پر جم کر بیٹھ جائے گا
تو وہ پرواز کرے گا، وہ درختوں کے درمیان اڑے گا۔ اور اگر دل میں جنتی کے خیال آیا کہ جنت کی سیل کی جائے، وہ تخت اس کی رضا کے مطابق کبھی جنت کی زمین کے ساتھ، کبھی درختوں کے درمیان اڑے گا، اور وہ جو پھل کھانا چاہے گا وہ ٹوٹ کر اس کے پاس آ جائے گا۔ اور تخت پر 70,000 بچھونے ہوں گے، ہر سندس استبراق کے گدے اور گہوں تکیے ہوں گے، ہر تخت کے گرد 70 خادم ہوں گے، ہر خادم کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو 70,000 موتیاں سے بنا ہوگا، ہر پیالہ میں خاص قسم کا پانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے لیے حور خدمت گار باندیاں ہوں گی، ہر حور پر 70 اولیے ہوں گے۔ ان ہولیوں کی چمک ایسی ہوگی، ان کے نور سے آنکھیں چندیا جائیں، اور 70,000 قسم کے زیور ہوں گے جو زرد جواہر سے مکمل ہوں گے۔ جنتیوں کے کھانے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوگا اور فرشتہ آئے گا، وہ دروازے پر دستک دے گا، خادم پوچھے گا کون ہے، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہوں، اور تمہارے سردار مرد یا عورت سردار عورت کے پاس آیا ہوں اور دنیا کی نماز صبح کا ہدیہ لایا ہوں۔ خادم دروازہ کھول دے گا، وہ فرشتہ سامنے آ کر کہے گا رب سلام، تمہیں رب ذوالجلال سلام فرماتا ہے، وہ تم سے فرماتا ہے جب تم دنیا میں تھے تو تم صبح کی نماز میری طرف بھیجا کرتے تھے، اور میں نماز صبح کو قبول کر لیتا تھا، میں تمہارے لیے جزا نہیں خیال کرتا ہوں، اور یہ ہدیہ ہے جیسے میں نے عزو جلال نے تمہاری طرف بھیجا ہے، یہ تمہاری نماز صبح کے حوض میں ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ سونے کا خوان پیش کرے گا، اس میں 70 تشتیاں ہوں گی، 10 سونے کی، 10